31 آخر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے، اور جو الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ ابو قریب کے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو معاویہ نے نقل کرتے ہوئے امام اعمش سے، جو نقل کرتے ہیں ابو سفیان سے، جو نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ بتلاؤ تو جب میں فرض نماز پڑھ لوں اور حرام کو حرام سمجھنے لگوں اور حلال کو حلال سمجھنے لگوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نعمان ابن قوقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں فرض پڑھ لوں، حرام کو حرام سمجھنے لگ جاؤں اور حلال کو حلال سمجھنے لگ جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو کوئی کہے نماز پڑھ لینے سے روزہ تو نہیں ہوا، حج نہیں ہوا، فقط نماز ہی پڑھنا ہوا. اور آپ نے اس وقت تصویب فرما دی کہ ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے. یا تو یہ اسلوب حکیم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو دعوت میں پوری لسٹ نہیں رکھی جاتی کہ تم کو یہ کام کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تم کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. تو وہ سمجھنے لگے گا کہ اسلام تو میرے لیے مصیبت بن جاوے گا. نہیں جسے ایک طالب علم آئے تھے وڈ نگر کے یہاں پڑھنے، پھر بھاگ گیا. پوچھا والے پوچھے کہ کیوں؟ کہ پورے دن پڑھ کرنے کا. صبح چائے سے پہلے، نماز سے پہلے کہ پڑھ مسجد میں بٹھا پڑھا ہے، پھر چائے نماز کے بعد بھی کہ پڑھ 15 منٹ وہاں پڑھا ہے، پھر چائے پینے کے جلدی گئے دوڑ واپس آ گئے، پھر گھنٹی بجی کہ پڑھ 11 بجے پڑھتے رہے. پھر کھانا کھانے گئے، کھا جلدی آئے، پھر بیٹھا دے کہ پڑھ پورا دن پڑھتے ہی رہنے کا. میں گیریج میں کام کروں گا، نہیں پڑھنا مجھے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حکیمانہ انداز میں کہ جب یہ نماز پڑھنے لگ جائے گا تو تمام محرمات سے بچنا شروع کر دے گا اور تمام مامورات پر عمل کرنے لگ جائے گا، لہذا اس کو پھر دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود بخود ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو ابھی اتنے ہی میں اس کو معمور کرو، ان چیزوں سے اس کے اخلاق میں جیلا پیدا ہوگا، کفر کی تاریکی اور ظلمت چھٹ جاوے گی، طاعت کا شوق پیدا ہوگا، معاصی سے خوف پیدا ہوگا، تو آٹومیٹک وہ پورے اسلام پر آ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ہاں جب تم فرض نماز پڑھ لو گے تو نوافل کا بھی تمہیں شوق آتا چلا جائے گا، حرام کو حرام سمجھنے لگو گے اور حلال کو حلال سمجھنے لگو گے تو تم جنت میں جا سکتے ہو، کیونکہ انہی نماز وغیرہ کے ذریعے ہی آدمی کو دیگر طاعات کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جی چلے۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم يزد على ذلك شيئا۔ یعنی یہاں پر وضاحت ہے کہ میں اتنے ہی کام کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے انہوں نے کہا ہے ولم ازد، پر جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو آدمی کو روکے بھی رکتا نہیں اور طاعت میں لگا ہی رہتا ہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، قال والله لا أزيد على ذلك شيئا۔ تو اس نے کہا یہاں پر تھوڑا اضافہ ہے، ایک تو روزہ کا بھی ذکر ہے، جب میں فرض نماز بتلاؤ تو جب میں فرض نماز پڑھنے لگ جاؤں، رمضان کے روزے رکھنے لگ جاؤں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے لگ جاؤں، اس پر زیادہ کچھ نہیں کروں گا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہاں، تو کہنے لگا خدا کی قسم میں اس پر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی، پر یہ اس کی قسم دری کی دری رہ جائے گی جب اس کو طاعت کا شوق، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمري عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، وهكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن حمدانی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو خالد یعنی سلیمان ابن حیان الاحمر نے، نقل کرتے ہوئے ابو مالک الاشجعی سے جو نقل کرتے تھے، حضرت سعد ابن عبیدہ سے جو نقل کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی نیو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اللہ کو ایک سمجھنے پر، نماز کو قائم کرنے پر، زکوٰۃ کو دینے پر، رمضان کے روزوں پر اور حج پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تعلیم دے رہے تھے ان بڑی عمر کے لوگوں کو، جن میں کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، اور معاشرہ پورا کا پورا جاہل ہے، تو ان کو ایک معنوی چیز کو محسوس کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام کو یوں سمجھو جیسے کہ ایک مکان ہو، مکان کے لیے دیواریں بھی ہوتی ہیں، بنیادیں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتی ہے، تو اس اسلام کو بھی سمجھو کہ ایک عمارت ہے۔ اگر تم اسلام پر مکمل عمل کرو گے تو پوری عمارت قائم رہے گی۔ اس میں ایک تو بنیاد ہے، جیسے کہ اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے رسول کو برحق سمجھنا، اس کی کتاب کی صداقت کا یقین کرنا۔ تو یہ تو عقیدہ ہے، وہ دل میں چھپا رہتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ستون ہیں، ایک نماز ہے اس کا ستون ہے، روزہ اس کا ستون ہے، حج بیت اللہ اس کا ستون ہے، زکوٰۃ اس کا ستون وغیرہ ہے۔ تو گویا اگر تم اسلام پر مکمل عمل کرو گے تو تم کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس میں سے ذرا بھی کمی کر دی تو اس صورت میں تمہارا اسلام مکمل نہ رہے گا۔ جس طریقے سے مکان کی 4 دیواریں ہیں، اگر وہ نہ رہیں تو اس طرف سے مکان کی چھت جھک جائے گی، اور اگر مکان کے اوپر شہتیر نہ ہو تو چھت ہی نہیں رہے گی، نیو نہ ہو تو مکان میں ٹکاؤ نہیں ہوگا، باقی نہیں رہ پائے گا، بنیاد نہ ہو تو گر جائے گی۔ تو گویا یہ سب چیزیں اسلام میں جس طرح مکان کے اندر ضروری ہوتی ہیں، تو یہ 5 چیزیں اسلام میں ضروری ہیں۔ علاوہ ازیں بتیری چیزیں ہیں، جیسے مکان میں طاق بھی ہوتے ہیں، روشن دان بھی ہوتے ہیں، کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نہ ہونے سے مکان کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہو تو بھی یہ بہتر ہے، اگر نہ ہو تو بھی مکان کا وجود تو رہے گا۔ تو اسلام میں کئی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی چیزیں یہ 5 ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کو، ان جاہلوں کو، ان ناسمجھوں کو، اس جنگجو قوم کو تمثیل کے ساتھ معنوی چیز کو محسوس بنا کر کے سمجھایا، تاکہ ان کے دلوں میں بات اتر جاوے، جم جاوے۔ تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات پر کہ اللہ کو ایک مانا جاوے، الا ان یوحد اللہ، اور نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے دینے پر، رمضان کے روزوں پر اور حج کرنے پر۔ ایک صاحب بولے الحج و صیام رمضان، یعنی تم نے ترتیب بدل دی ہے۔ ابن عمر سے کہہ رہا ہے کہ صیام رمضان کو مقدم کو، فقال رجل الحج و صیام رمضان، یعنی صیام رمضان کو مؤخر کرو اور حج کو مقدم، اور تم نے تو کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا صیام رمضان والحج ہکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ہی ترتیب سے سنا ہے، جس ترتیب سے سنا ہے اسی ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کہ صیام رمضان اور حج۔ تو اس نے کہا تھا حج و صیام رمضان، وہ صحیح نہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت آگے بھی کہیں آ رہی ہے تو وہاں پر ترتیب الٹی ہے، تو پھر یہاں انکار کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ مطلب میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اللہ سے کہ ایک وقت میں نے سنا تھا صیام رمضان اور حج، اور ایک مرتبہ میں نے سنا تھا حج اور صیام رمضان۔ تو ٹانٹا کیوں کرتا ہے بیچ میں؟ تو بیچ میں ٹانٹا کیوں کرتا ہے؟ میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اللہ سے اور وہ بھی سنا ہے رسول اللہ سے، تو میں جو کہتا ہوں وہ بات سن لے اور اس پر عمل کر، کہ یہ ترتیب میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور سن کر بتا رہا ہوں، اسی لیے فرماتے ہیں فقال رجل الحج وصيام رمضان، تو قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسا بھی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جیسا کہ میں نے تم نے کہا ویسا بھی سنا ہے کہ پہلے کیا تھا؟ حج اور پھر صیام رمضان. چلیں. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السليمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سہل ابن عثمان عسکری نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی سعد ابن طارق نے. وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی سعد ابن عبیدہ سلمی نے، نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جو نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی. ایک تو اللہ کی عبادت کرنے پر، وہاں توحید تھا، یہاں عبادت ہے. ایک روایت بالمعنی ہوگی، ایک روایت کیوں عبادت کرنا، خدا کو ایک ماننا سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ شرک سے اس کو پاک سمجھ کر کے اللہ کو ایک ماننا اور اس کے آگے جھکنا. عبادت کی جاوے اللہ تعالیٰ کی اور انکار کیا جاوے اس کے ماں سوا کا. اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. چلے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنهم وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی عبید اللہ ابن معاذ نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو نے یعنی معاذ نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی عاصم نے. یہ عاصم کون ہیں؟ عاصم ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر نے. نقل کی تھی حدیث کن سے؟ محمد سے اپنے باپ، عاصم نے اپنے باپ یعنی محمد ابن زید سے. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے. لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ و محمد عبدہ و رسولہ پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، بیت اللہ کے حج کرنے پر اور رمضان کے روزوں پر. تو گویا یہ 5 اہم فرض ہیں. چلیں. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابن نمیر نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی نمیر نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی حنظلہ نے. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا اکرمہ ابن خالد کو جو حدیث بیان کر رہے تھے طاووس سے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تم جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ الا تغزو. جب مشاجرات صحابہ ہوا، صحابہ کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی پہلی صدی کے بیچ میں. عبداللہ ابن زبیر وہاں بھیڑ گئے تھے حضرت امیر معاویہ سے. یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر پکڑ لیا،
مسجد میں جانے کا، گھر میں رہنے کا، اور کہیں جانے کا نہیں، کسی سے ملنے کا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا قال علی عبداللہ، ایک صاحب نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تم جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ کسی سے ساقط نہیں ہوتی۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، صحت میں بھی پڑھنی ہے، مرض میں بھی پڑھنی ہے، جوانی میں پڑھنی ہے، بڑھاپے میں بھی پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، مرد کو بھی پڑھنی ہے، عورت کو بھی پڑھنی ہے اگر عوارض نہ ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہر مالدار کو دینی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ رمضان کے روزے بھی ہر ایک کو رکھنے ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ حج بھی کرنا ہے اگر استطاعت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ رہا جہاد، وہ ان امور میں سے نہیں ہے کہ وہ ہر فرد پر فرض ہو، وہ تو اگر ضرورت ہو تو فرض علی سبیل الکفایہ ہے، کہ اگر اسلام پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے آسانی نہیں رہتی، رکاوٹیں کوئی پیدا کر رہا ہے، تو ان رکاوٹوں کو ہمیں ہٹانا ہے، تب جہاد فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں امیر بنانا، امیر المومنین بنانا، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر لوگ ہی خود بخود امن سکون کے ساتھ رہیں تو پھر کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں میں باہمی کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کورٹ اور جج قاضی قائم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سارے حقوق ہر کوئی ادا کرتا رہتا ہے، کوئی اسلام کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو پھر حدود اور قصاص وغیرہ قائم کرنے کے لیے کسی امیر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو گویا وہ احکام جو ہیں وہ تو ضرورت کے وقت ہوتے ہیں، وہ فرض وہ بھی ہیں لیکن وہ ضرورت کے وقت ہے۔ لیکن یہ 5 چیزیں تو ہر مومن کے لیے ضروری ہیں، کہ اس کو اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور حج کرنا ہے۔ یہ تو گویا ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اصل اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، اور وہ عبادتیں جو بتائی، وہ اوامر اور وہ نواہی، ان کو تو محرمات اگر آدمی بچتا رہتا ہے تو پھر حدود کو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا، تو حد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا بنیادی چیزیں جو ہر ایک کا ان سے واسطہ رہتا ہے وہ 5 ہی چیزیں ہیں۔ اسلام ایک تو اعتقاد کرنا اس کی حقانیت کا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ تو گویا ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے۔ وہ اسلام میں لازمی جز نہیں ہے کہ بس تلواریں لے کر نکل پڑو، وہ تو ضرورت کے وقت اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس صورت میں ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ کیا تم جہاد میں نہیں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اسلام کی نیو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک اللہ، اس بات کی شہادت دینے پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نمازوں کے قائم کرنے پر، اور زکوٰۃ کے دینے پر، اور رمضان کے روزوں پر، اور بیت اللہ کے حج کرنے پر۔ تو یہاں پر اس بات کی شہادت دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہاں تو ضرورت ہے نبی کو رسول ماننے کی بھی۔ تو کہیں ایک عنوان ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ جز پر عمل ہو گیا،
اس میں دونوں باتیں آ گئی، لیکن یہ عنوان کے طور پر فقط اتنا ذکر کر دیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ورنہ مراد اس سے پورا کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، اس بات کی شہادت دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزوں اور بیت اللہ کے حج پر۔ بس میرے خیال میں رہنے دو، دکھتا ہے نہیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔